دیکھو دین کا جہاں تک تعلق ہے نا، دین کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کا کتنی ترقی کرے یہ تو نظر کرے، دین بہرحال دین ہے. اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا. مثلا اسلام ورسز اسلام بحث ہوگی، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، یہ بحث کہاں سے آئی؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں فساد ہو یا تضاد ہوتا ہے؟ ہفتہ جو بندی اور بریلی میں جان کے فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی کا کے بدلے میں کھڑے ہو کے ابھی ان کو سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک گروہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ صاحب. ہاں ابھی سارا دین ہی رہ جائے گا. اسی طرح یہ جو فرقہ ورسز فرقہ، شیعہ سنی ادھر ادھر، اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ کے علم میں نہیں ہے. محمد کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، حضور پاک آپ کے رسول ہیں. چاہ تو ہوتا نا اللہ ترجمہ کو ایسی بات کرتا کہ تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کسی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو، تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے. کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا. کہتے آتے رہو ہم بھی چٹھی پڑھیں گے. آپ بات سمجھ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں کسی ذات کو، اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ. مثلا یہ اللہ یہاں موجود ہے، ایک سائل ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو. یہ جو تم جوس بنے پڑے ہو پیسے کے اوپر، پیسہ دو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمع کر رہے ہو تم، جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو. وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں تو زکات دے چکا ہوں. اور یہ اگر اللہ بعد میں کہا کہ دیکھو میں خود ہی تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو کون سے لگ ہوگا میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس وقت بھی اس کی آواز نہیں مانو گے. اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا. اور بینک والوں نے سود اللہ نے منع کیا تھا، کہتے ہیں وہ تو بینک والے سے زبردستی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا قانون کے مطابق صحیح ہے. جب تک آپ اللہ کو نہ پہچانو، اللہ کے حکم کو تم نے کیا پہچانا؟ جب تک آپ وعدہ کا پورا نہ کرو. کہتے ایک بندہ نماز پوری ادا کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہو گے؟ آپ بتاؤ. آپ صاحب کہتا ہے میں مسلمان تک کہوں گا، میں کیا کروں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، اب میں کیا کہوں اس کو؟ آپ کہو گے میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو ڈرتا ہوں، یہی کہو گے نا. اور کوئی ناز دلیر آ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے گیا. کہ ایک جگہ پہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جس کا کھانا حرام، جلبس لباس حرام، سوچنا حرام، جسم حرام، پاکیزہ ناپاک، اس کا سارا خیال حرام، اس کا وعدہ توڑنے والا اور اس کی کوئی بات پوری نہ ہونے والی. اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جھوٹا آدمی سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ بندہ تو بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا. وہ لوگ جو بنیادی طور پر جھوٹے ہیں اور سچی نماز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ 2 دفعہ جھوٹے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے تحفظ ہوئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے میں تو ڈرتا ہوں. یہ کہو گے آپ. ایک گروہ نے مسجد بنائی نمازیوں کے لیے، مسجد تو لگی ہوتی ہے نا، نمازی کی مسجد بنائی، اور جو اللہ ہے جو مسجدوں کا مالک ہے، نمازوں کا مالک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کو گرا دو. اب مسجد کو گرانا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم آیا؟
کیوں تھوڑی مسجد؟ کہ اس کے اندر جانے والے بنیادی طور پر منافق ہیں. سو منافق نماز پڑھے تب بھی جھوٹا. آپ آتے میں منافق حج کرے تب بھی جھوٹا. منافق کی میں نشانی بنا رہا ہوں. جو نماز پڑھتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا. نشانی بتانا نا کسی کو، کان میں رکھنا بات. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہو سکتا بندہ. میں نے کہا تھا منافق ہونا بہت بری بات ہے، یہ تو کافر سے بھی برا ہے. میں نے ایک بتایا ایک دفعہ کہ عین ممکن ہے کافر بخشا جائے، منافق کے بخشنے کی بڑی مشکل صورت ہوگی. لہذا تو جھوٹا کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہے، نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والا جھوٹا ہے. آپ کو میری بات سمجھائی؟ جھوٹا خیال کرنے والا جھوٹا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شام کو 4 بجے بدلے آپ کو یہ ٹوپی ہم واپس کر دیں گے. ٹوپی واپس نہیں کی، ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں. باہر چیخا ہمارا ٹوپی والا، کہتے ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں. شام کو پھر آگا کہ ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ تیری نماز تیرے سر کے اوپر دے ماری جائے گی، تم اس کی چیز واپس لے جاؤ امانت کو. اسلام جو ہے نا اس میں 2 باتیں آئی. آپ سن رہے ہیں تیسرا کہ دیانت اور امانت. یہ بات تھی نا بنیاد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ امین ہے اور صادق ہے. صادق الوعد. صادق کیا ہوتا ہے؟ صادق الوعد، قول کا سچا، اور امانت لوٹانے والا. امانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو دیا امانت واپس کر دو. تو آپ آج کا مسلمان سارے نہیں بھائی، کوئی امانت واپس نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، سچ بولتے نہیں، اور مسلمانوں کے حق میں سوچتے نہیں، اپنا مطلب کرتے ہیں. نمازیں دباسٹ پڑی جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ نماز کی وجہ سے یہ فلاح ہو جائے گی، ناممکن. اس لیے اسلام کو آپ اس طور پر مت سوچو جس طور پر کہ سائنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو کہ ہمیں تو اپنی بات سے کام ہے. وہ شخص جس نے سماج کے اندر فساد پھیلایا، لا تفسدوا فی الارض، بس فساد پھیلاؤ دنیا میں. لا تفسدوا فی الارض اگر آپ نے کیا کہ فساد نہ پھیلایا تو آپ عباد الرحمان اللہ کے بندے ہو گئے. تو اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ جادر صاحب چودھری صاحب آپ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حقوق سے معروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وعدوں کے پابند ہوتے ہیں. اور جو شخص وعدہ نہ کرے نماز پڑھتا جائے. ایک نشانی بتائیے وعدہ کی، یعنی اس کے لیے منافق ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کو نہیں، تو مانتا کس کو نماز پڑھنے میں. اور اگر خدا ہے تو وہ تو وعدہ نہ کرنے پہ تو خدا کے سامنے جھوٹا ہو گیا. لہٰذا 2 خدا رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں. 2 خدا سمجھتے ہیں کہ ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی موجودگی میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے یہ ہے منافق کی دلیل. اب بات سمجھائے. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سائنس کو اپنی رفتار میں جان دو. دین کیا ہے؟ حضور پاک کے اتباع. دین کیا ہے؟ جو پرانے دین تھا وہی سچا دین ہے. اس لیے اس میں تعویلیں اور یہ اور وہ کچھ بھی نہ کرو. اور مسلمانوں کی حالت دیکھو، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار سمجھتے ہو، اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو، اسے کہتے تو صرف نماز ہی پڑھتا جا. اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے، وہ کارخانہ دوائی کا آپ کام کر گئے، پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بددعا ہوگی. آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ قابو کر گئے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے، مسلمانوں کے کام آنے والا سرمایہ، وہ صرف چند نمازیوں کے قابو آ گیا. وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان قابو کرتے جا رہے ہیں. اور مسلمان فاقے میں آ رہا ہے تم اللہ کو یاد کرو تمہیں تمہارا اللہ دے گا، اور مجھے کارخانہ قابو آ گیا. یہ بات جو ہے نا یہاں سے آ کے دقت ہوگی. جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے، جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی، جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے، جنہوں نے 2 زبانیں بولی، اصل میں یہ کافر کیا ہوتا ہے؟ یہی سارے فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز اول تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کو نہیں، بات ہی ختم. کس جگہ کو نماز پڑھو؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کب ہوتی ہے؟ ساتھ لو حافظ صاحب کو. حافظ صاحب آج میں نہیں جا سکتا. تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں میرے رات کو میرے سر میں درد ہے، رات سے درد ہے، اس کو پہلے کھلاؤ گولی، پھر اس کو لے جاؤ مسجد میں. اور تم مجھے گولی مارتے ہو، کھلاتے تو نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں فساد کی جڑ بن گئی. یعنی مسجد کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بولا جاتا ہے کہ تو منکرین رسالت خبردار تم یاد کر لو گے کہ اب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا. ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کے کون منکر ہے کون نہیں منکر.
تو یہ فسادات جو ہے نا اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. آپ بات سمجھے, وہ نماز میں شور نہیں مچاتے, کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی, ابھی تو ہے خیر سے, کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی, مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں گی. اگر آپ نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں سے, مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے گی. اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے, اچھا اندازہ لگاؤ صبح 4 بجے اذان ہونی ہے کہ 5 بجے 6 بجے, کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بعد ہوتی ہے, کتنے بجے نہیں, یہ 4 بجے تک نہیں ہوتی, کوئی 5 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے. 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنی شروع کر دے, مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا, تاریخ میں ابی بکر نے یہ فرمایا, پتہ نہیں کون سے نام ہے آپ نے رکھتا ہوتے کتاب, ایک جگہ پہ کیسٹ لگا دی بندے نے رات کو, کل کی رات کیسٹ دارل قادری کی لگائی, وہ پرانی کیسٹ کہیں پر میرے کھانے والے نے خطاب کیا تھا, وہ لیکن کھانے والا کہا گیا 4 بجے کھانے والے میں تقریر کا کیسٹ لگا ہوا ہے, پاگل کے وہ لاؤڈ اسپیکر کھل پہ آیا, اللہ کرے مطلب نماز کیا نماز ہوئی, بچے بیمار ہو سے ایسے من ساری بندے جگہ ہے تقریر. تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز بینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض ہے, کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو, ادب کے ساتھ جھک جھکا کے, یہی ہے نا, کیا ہے حافظہ ویدہ قوری القرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے, بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو, محبیت کے ساتھ سنا کرو. پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں, سننا بہت فرض ہے. وہ نے کیا کام کیا حضرت مولانا صاحب نے, شبینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ, شبینے ہو رہے ہیں, سارے لوگ جاتے شبینہ کے بدلے پہ 10-12 مولوی ہوتے تھے, ساری رات میں ایک رات میں شبینہ قرآن شروع ختم. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے, وہ فل اسپیڈ کے اوپر مطلب کیسٹ لگا دی, اور میں فٹافٹ بولنے لگا پڑتا ہے اس سے وہاں بندہ کو نا ادھر سے کر دی بوزی شروع کر کے شبینہ ہے جا کے سنیں گے بیٹھ کے, وہاں سے آواز ہی آواز ہے مطلب رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا. جوتی چکی ہے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب پھر اور لے لیں گے, پیدل آ جائیں گے, ننگے پاؤں آ جائیں گے, آپ یہ کوئی فرق پڑتا. ان کے ایمان کا ہمیشہ ہی ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے. اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو, لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بحث ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو. مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے. آپ بات سمجھ, میں مسجد کی بات کی, مسجد ضرور آباد کرو, سچ دیکھو سچے لوگ ہیں سچوں کا ساتھ دو. کوئی جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہیں, مسجدوں کو چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں کہ مسجد کو ہر مسجد چندہ چندہ چندہ, کیا ہے مسجد بنانی ہے. آپ خدا کا خوف کرو, آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی, تمہیں چندے کی کیا ضرورت ہے, دل چاہے گا تو بنا لے گا, نہیں دل چاہے کچی مسجد میں بات پڑھو, ہے اللہ کا گھر ہے, شاید اسے کچا گھر ہی پسند ہو, اسے اللہ گھر رہنے دو فار دا ٹائم بھی, دیکھو وہ کیا کرتا ہے. تم کہتے نہیں اللہ تعالیٰ جانے وہ پکے گھر میں کچھ ہوتا ہے, سنگ مرمر ضرور لگاؤ, پتہ نہیں اسے گھر سنگ مرمر پسند ہے کہ پتہ نہیں کچا گھر پسند ہے, پتہ نہیں غریبوں گھر میں رہتا ہے, پتہ نہیں امیروں گھر میں رہتا ہے, مطلب کہا زیادہ رہتا ہے, غریبوں گھر میں رہتا ہے زیادہ. ہاں صاحب دیکھا, ہم سب کہتے ہیں کہ غریبوں گھر, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آنا جانا اس کا ادھر ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر نہیں زیادہ کیا, اگر پیسہ آیا ہے تو انہوں نے ہم سے پہلے تقسیم کر دیا, اس لیے اللہ کا وہاں مطلب کاروبار آنے جانے کا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے. اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کر سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, صحیح. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تو پھر تو ہو مبارک, مسلمان ہو تم. ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو. کیا کرو, ہاں گزارا کر لو کہ یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں, مجبوری ہے, سماجی بیٹیوں کی شادی ہوتی نہیں ہے, اس لیے ہمیں فریج فریج دینے پڑے, ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے, ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی. کہیں ایک آدمی پہل کر لے دوسرے آدمی کی عافیت ہو جائے گی. ایک آدمی اپنا کیا کرے, ایک آدمی پہل کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی. پہل کون کرے, آپ کے علاوہ کوئی کرے نا, کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے دلیر آدمی, جو یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے گا. جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے گا. آپ تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو, لیکن نہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے. اس طرح جس طرح قبر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہو گے, دیدار
حضور پاک کا دیدار مانگو گے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا, آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو, یاد رکھ لو. کیا کہا؟ جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہونا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دو کاروبار. اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو. بس نام لو اسلام کا, بہتر خاموش رہو. بس آپ کو گزارا کرتے جاؤ یا رب العالمین معافی دے دے. معافی مانگنا ہی بہتر ہے. باقی سائنس کی ترقی کے ساتھ اسلام کی ترقی کی کوئی لگ نہیں ہے. سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے, مذہب جو ہے نا ماضی کو دیکھتا ہے. ہمارا معراج اور معیار کیا ہے؟ جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے, حضور پاک کی زندگی کے قریب جائیں گے, اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا. آگے نہیں جانا, واپس جانا ہے. واپس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو نا, آپ کہیں گے پرانا گھر ہے. پرانی طرح کے بالے پورے رکھے ہو, چھتری رکھے ہو, کیا کہیں گے پرانا گھر ہے. اگر آپ پرانی طرح کی نماز پڑھتے ہو کیا کہیں؟ اچھا جی. اور پرانے بندے جو ان پڑھ لوگ تھے, یہاں پر ان کا داتا صاحب نام تھا, میرے خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں تھے. اب تو ان کی چیئر بھی بن گئی ہے. وارث شاہ کی چیئر بن گئی. وارث شاہ جو ہے نا پنجابی کے بڑے بڑے ماہر وارث صاحب پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور وارث صاحب ریسرچ کے بغیر ہی پنجابی کا ایکسپرٹ ہو گیا. اب جو ماضی میں جائے نا وہی زندگی صحیح تھی. دادا صاحب کے قریب جاؤ وہی زندگی صحیح تھی. اور آپ مولا علی آج کل ہیں یہاں پر لاہور میں نہیں, پہلے تو نام آج لے رہے ہو. کیوں نام لے رہے ہو؟ چالی مدد کہہ رہے ہو نا. اب بتاؤ نعرہ کیسے لگاتے ہو علی کا؟ لگاتے نا ملانگتا پہلے, اس کو مطلب ابھی سے خاموش کیا ہے. تو مدعا یہ کہ آج کیوں نعرہ لگا رہے ہو؟ میں پوچھتا علی کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ تھے کہ ہیں؟ بات سمجھے. اگر آپ کو تھے سمجھتے ہو تو پھر پتنی کیا سے کیا ہے کہانی کہتے میں کہ علی کون ہے؟ کہتے یہ پڑھ لو جی کتاب, کتاب پڑھ جائے پڑھ آدمی سے کوئی ہے واقعہ, وہ واقعہ سمجھنا ہے نا, تو پھر تم اسلام کے اوپر بحث کرنی بند کر. صرف وقت فرائض پورے کرتے جاؤ, اللہ کا نام لیتے جاؤ, اور ایسا نہ ڈسکس کرو کہ تمہارا سارے کا سارا جو ہے نا اعمال نامہ ڈھیر کر کے باہر کر دیا جائے. اس لیے یا اللہ بہتر کرو, وقت گزر جائے. اچھا دین کون ہے؟ جو پرانا, اسی جگہ جاؤ ہونا بہتر ہو. جیسے مطلب واقعہ پاک کے ساتھ دعا کرتے جاؤ, مسلمانوں میں بحث بند کر دو, اسلام کے نام کی بحث بند کر دو. اب کیا کرو؟ اسلام کے نام کی بحث بند کر دو, زندگی کے نام کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دین بہت آسان ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک آدمی پہ ماں راضی ہے, باقی نیکی کو نہیں, اس کو کدھر جائے گا وہ آدمی؟ آپ بتاؤ, جنت میں جائے گا؟ دادا لگا. تو پھر یہ بات ہوئی کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ تو سارا دین ہے, نمازوں کے برابر نہیں ہوتی, سارا دین ہے. فرمایا کہ اس نے جو مکمل دین تھا اس نے فرمایا, بات ہی ختم ہوگی. اللہ کہتا ہے جس رب کو تم نے دیکھا ہے پالتے ہوئے اپنے آپ کو, یعنی ماں باپ, اس کو تم نہیں مانتے, مجھے تم کیا مانو گے؟ وہ جو تم پال رہے تھے, تمہیں یاد ہے نا کل تک اسپون فٹنگ کرتے ہیں, پالتے ہیں, سنبھالتے ہیں, پورا رب بنا ہوا, تو اس کو تم نے دیکھا پالتے ہوئے, اس کو تم نے نہیں مانا, تم کون سے رب کو مانو گے؟ حاضر رب کو جسے نے مانا, غیب رب کو کہاں سے مانے گا؟ تم جھوٹے ہو. جو ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے جھوٹا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ پہلے ماں باپ کو مانا. جو وعدہ پورا نہیں کرتا نمازیں پڑھتا ہے جھوٹا ہے. جھوٹا بندہ مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ لمبا چوڑا نہ کرے, معافی چاہتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی جائے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں سارا کام ختم ہو جانا ہے. مسلمانوں کو پریشان نہ کرو, دوسروں کو دو دم بھیجنے کی کوشش نہ کرو, ان کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرو. کہتے تم نے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ تم نے کتنے اچھے لگ رہے ہو, چل اللہ تو جنت میں جا رہے. تو کہتے صرف کلمہ ہی تو پڑھا تم نے ابھی کہاں سے مطلب پڑھی, ابھی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, پھر روزے رکھنے پڑیں گے, پھر جو ہے وہ تیرے اوپر سر کے اوپر کتابوں کا عذاب ہم ڈالیں گے, تو انشاءاللہ برباد ہو جائے گا. اب ایسا پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, تو تم نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. ہم نہیں معاف ہونے دیتے. جو کہتا ہم نہیں معاف ہونے دیتے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. اب کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دوسروں کی بخشش نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کیا کر سکتا ہے؟ سب کو معاف کر سکتا ہے. تھی سب کو معاف کر دو, جیسے نماز پڑھی اس کو بھی معاف کر دو, نہیں پڑھ سکے اسے بھی معاف کر دو. دین چاہیے سب کو معاف کرتے جاؤ, راضی رہو. کیا کرو؟ راضی رہا کرو. دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی بات ہے نسخہ کہ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. دین کے حوالے سے تعلقات کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا یقیناً خسارے میں ہے. دنیا کو دین میں انویسٹ کرنے والا یقیناً فائدے میں ہے.
وہ تو آسان بات ہے. اگر اللہ نے تمہیں دنیا دیا ہے اس کو دین بنا لو, دین کے حوالے سے استعمال کر لو. اگر دین ملا ہے تو اس کو دنیا داری میں نہ استعمال کرو, خرچ نہ کرو. یعنی کہ عبادت کے پیسے نہ بناؤ, پیسوں سے عبادت بنا لو. اور تو بات سمجھا گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, حرام فرمائے اپنی اولادوں کو اب کنٹرول میں رکھو, اولادوں کو دین سکھاؤ. دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت. وہ زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو, جھگڑا نہ کرو. اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں, پھر انہیں کو ساتھ ملا لیے. کمال طرف ہے نا. یہ لوگ مخالف لڑے ہمارے ساری عمر, آج ہم فاتحین ہیں, کیا کیا جائے؟ انہیں کو ملا لیے ساتھ. کس کو ملایا؟ وہ جو مخالف تھے. یعنی کہ برا بھلا کرنے والوں کو صحابی بنا لیا. آپ کو تو امتی بنے ہو تو صحابی کیا درجہ ہے آپ اندازہ لگا لو. مخالفین کو صحابی بنانا پھر یہ شان رسالت ہے. اس لیے کسی مسلمان کو اس وقت تک غیر مسلم نہ کہنا جب تک آپ کے علم میں لو. حضور پاک اس کو اپنا بنائے, تم کون ہوتے اپنا نہ کرنے والے؟ اس لیے ڈر آنا چاہیے. یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں. وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. وہ جو بیمار تھا اور نماز میں نہیں پہنچا وہ بھی ہے. اس کے لیے دعا کرو, آسانی کرو. اچھا یہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ یہ مولوی جھگڑا کرتے ہیں. وہ جو گیا تو نہیں گیا, وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں مولوی, جو بہت سارے مولوی جھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ تو جی لکھا ہوا کتاب میں, اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تو 70,000 سال سے الٹا لٹکنا ہے. لوگ وہاں پر سے الٹا لٹکنا پڑے گا کہ مولوی بتا دے کہ یہاں 70 پیسے یہاں دو, 10 پیسے دو, 10 روپئے یہاں دو تو کتنے دنیا میں ملتے ہیں؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں. یہی ہے نا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو کیا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت. 70 روپئے آپ کو 70,000 روپئے ملے گا. 1000 روپئے دیا آپ نے, آخرت میں کتنا ملے گا؟ وہاں دکانیں لگی ہیں, تم نے خریدنا 70,000 روپیہ خوش نہیں لیا. اب تو بڑے خوش ہو گئے, وہاں کلین خریدے گا مزہ. وہ کلین وہاں چاہیے نہیں, کیا کرے 70,000 کو؟ مٹھائیاں وہاں لگی ہیں. کوئی دکان, کوئی بازار, کوئی مارکیٹ, کوئی نار کے لیے. وہ بات اور ہے. اس سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ بات جمعہ ہے, مطلب یہ منفعت ہے, اور طرح کی منفعت ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ کو 70 روپئے کے تیار ہو, یہاں میرے اکاؤنٹ کی طرح لیجر آخرت کا, یہاں میرے پیسے بنے. اتنے پیسے کبھی بنتے ہیں؟ قبر میں آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے جی باقی کے 70,000. قبر میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ قبر کے رکھ رہے جو خرچ نہیں کرتے ہو. یہاں تو خرچ نہیں کرتے ہو, یہاں تو وعدہ جھوٹا کرتے ہو. پھر کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے. تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو. اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں, جو واجب الادا بوجھ ہیں, وہ ادا کر دو. یہ اسلام ہے. دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. بس راضی ہو کے جاؤ, تو راضی کر کے جاؤ, تو راضی رہو. ہر ایک کے ساتھ راضی رہو. ٹھیک ہے بات؟ ہاں آسانی بات ہے. اب سوال کرو. ٹھیک صاحب بولو, جلدی بولو. بالکل درست فرمایا. ہاں مختصر لفظوں میں ہاں. اب گزارش یہ ہے, ہمارے پاس اتنا انبار ہے ارد گرد سے سارا دین کے متعلق, اس کی روشنی میں خدا نہ خواستہ آپ کی بات جو ہے وہ بے سند معلوم ہے. ہاں جتنا انبار ہے ٹھیک ہے ارد گرد انبار ہے. میری بات آپ کو اس وقت سند لگے گی کہ میرے ساتھ پہلے بتاؤ گے, بعد میں سنو گے. نہیں سمجھو بات ہے, ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ تعلق پہلے, بات بعد میں. تعلق تم نے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھا 2.5% اور ایک اللہ اس وقت مار مانگ رہا ہے. اب بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے جالا تو گیٹ پہ کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیا تیرے سے 2.5%. 2.5% والا اور ہے, نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا, علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا مثلا آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کے صبح یہ نماز یوں پڑھنا چاہیے, یہ وظیفہ کرو,
یا آئیے یا کچھ کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی, ان کا یہ صبح کے وقت جائیے کچھ نہیں پڑھتے, کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ جائیے کیونکہ دیکھے وہ شروع کیا تھا, کہتے وہ بھی شروع کرو یہ بھی شروع کرو. کہتے وہ نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین, یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا, یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے, پاگل کر دیا. میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے سے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو, پچھلے گناہوں کی معافی, کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے پوچھا کہ ہم کیا کریں. آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جنگ کا زمانہ ہو اب جنگ میں جاؤ, امن کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو, لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو, بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ, تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا, یہ تو تمہاری کوئی کمبختی ہے. آپ بات میرے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام تھا. مثلا میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا, ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رشتہ بلند ہو اس کی ساتھ بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا, امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا, انسانوں کو تکلیف سے بچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نمازیں پڑھے اس کے شکر ادا کرنا, جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا, توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو دنیا میں تشریف لائے, اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا, قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں, ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں, ہم بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ کرو, ہم بھی سجدہ کرتے جا رہے ہیں, 1000 بار سجدہ کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سجدہ کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سجدہ نہیں کرنا. آپ جو سمجھ آئی بات کہ بندے کو سجدہ نہیں کرنا, میری قبر کو سجدہ نہیں کر لینا. اچھا ہم اسی سجدہ نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو عربی سمجھ سکتے ہو, ترجمہ پڑھ لو, پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بلاغت نظام ہے, یہی کل کائنات ہے ہماری, اس کے اوپر پڑھا جا پڑھا سمجھ آ گیا, جاننا سمجھ آ گیا, سلام کیا. سبحان اللہ, آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین, تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا. یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے, کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, انسان, ان کو غور سے دیکھو, اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا سن لیا؟ اور آپ نے سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ نہیں کیا کہہ دیا. آپ چلے ریڈیو ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے, وہ کون سا خلیفہ, کون سا, یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے, میرے خیال یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 4 ہجری پاگل ہو جاؤ. نہیں, یہ تو ہندوستان کو زمانے کی بات ہے, یہ تو بڑے دیر کی بات ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے, 18ویں صدی میں پیش آیا, 19ویں میں آپ 22 میں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے, آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو, مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات میں چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے, آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو, مبارک ہو. باقی بھی ٹام حالات میں چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے, پیسے گن گن کے جو راحت کر رہے ہو. اب بات میں مایا گن گن رہن ہوئی, آئی چور کی بار, سویا مورخ لٹ گیا, اب مانگے دوجی بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی, چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے یار ایک بار اور چانس ہے. ایک بار کہاں ہوتا ہے؟ ایک بار چانس نہیں ہوتا. یہ کل کائنات ہے, جھگڑا کیا کرے؟ یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ, بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ مطلب یہاں بیٹھا ہوں, اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو, یہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صاحب نہیں ہے, تیرنا ہونے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جن کا شعبہ ہے تبلیغ رزق کا, کیا ہے؟ لوگوں کو پروفیشنل جو ہے نا, پروفیشنل مبلغ جو ہے وہ بیچارہ ملاوٹ کر جاتا ہے. سنی ہو چاہے شیعہ ہو. شیعہ ہم نے ذاکر ہمارے بڑے دوست, اب وہ ہر سال مطلب سناتے, واقعہ سناتے کربلا کا.
اور اکثر ہمارا بہت مشہور ایک ذاکر ہمارا دوست تھا، بڑا ہی دوست ہے، کئی بار آپ کے مطلب نوی گال سنا بھی تو اللہ کر بلا تو پرانی تو نوی سنا نوی کہ 4 کبوتر والا واقعہ تھی پہلے سنا تھی کہ امام پاک کی لاش سے 4 کبوتر آئے تو واقعہ ہوئے سارے بدلے میں سنا کہ نوی اور کا تو نوی سنا دی، میں کہوں ابھی دیتے نوی گال نہ سناؤ چند پرانا کام میرے آتے. اب بات ہے تو نوی واقعہ جو ہوتا ہے نا اسلام میں یہی بدعت ہوتی ہے. اسلام میں نیا واقعہ کوئی نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے. کیا ہے یہ پچھلا واقعہ ہے، نکال دو، کتابیں بھی نکال دو، غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. کوئی بندہ جھاڑ تھا درویش واقعہ، وہ بیچارہ مار کھانے لگ گیا، کہیں بحث ہو رہی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے گلے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا، حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے وہ. پسندیدے کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر، نبیوں کے برابر مقام ہے، کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا آپ نے فرمایا غزالی کی ذرا بلاؤ. ابھی غزالی پیدا ہونا گئی. اچھا آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوال بولو. تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد، اور پورا شجرہ دسو سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا، تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا سا ہے، اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں، اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں سا تھا، حضور پاک نے اس کو پاؤں میں مارا. چپ، پیغمبر پیغمبر ہے نہیں کہ چپ ہے، مقام ادب کا مقام ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کے مقام وہ چپ ہو گئے نا. کہتے جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میں اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ درویش سے بات ہو رہی، امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھے امام غزالی کو، دیکھا کتنے بڑا مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو ہی مت کر. میں کہتے تو بہت گدھا آدمی ہے، تو درویش نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے مکر ہے، تو مجذوب کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا. کوئی پتہ کب کب آدمی پرسوں کی بات ہے امام غزالی یا تو میرے سامنے تو میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھوں کے ماضی میں جانا ہے تو میں امام علی کیوں نہ مانوں؟ تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے میرا ادارہ کرنے جاتے ہو. تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے، 2 قدم آگے پہ امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا، کتنے کتنے امام مانتے جاؤ گے؟ پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی، وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر جب بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر. کیا کہا؟ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے، ہر جگہ جانا اور دعا کرنا، خیال کرنا یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے اس کی. کوئی ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا یا پاگل. یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب ہم بار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو؟ اس کے اوپر خاص پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے مول صاحب بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ وہ درویش نے کہا یہ کہتے ہیں. وہ پیر صاحب نے بتایا یہ اسم اعظم ہے. میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا. ان کا سارے گدے ہو اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے. جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے. تم اس کا ورد کر لو، تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے، اسم اعظم ہے. اسم الہی، ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ آ بتا ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا ہے، یہ وہ آپ بتاتے ہیں یہ مولوی باتیں کا. یہ واقعہ اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں، گمراہ سے تم ہو جاؤ گے سند کے بغیر، کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں. کہا بھائی کیا مطلب؟ ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. کدھر سے آپ بات سمجھ. معراج شریف کی رات ایک.
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا؟ آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کہتے ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہاں بات جلدی جلدی میں کہا جو دکھایا سو دکھایا، جو ہوا سو ہوا. ایک کب ہے اس مہینے؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ نا گزرے کا بیچ ہی ایک ہوا جس نے حضور پاک نے یہ واقعہ سنایا نا، اس رات کا واقعہ ہے. یہ کچھ واقعہ ہے اس رات کا واقعہ، ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کیا ہے تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے، وہ رات تو نہیں ہے نا. اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو. تم آج کی رات ملے بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے، وہ آج کی رات نہیں ہے. وہ رات آئی ایک رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے، اور جب آپ کو معراج عطا ہوا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پیغمبروں کا واقعہ، اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا. کب کا واقعہ ہے؟ حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ موجود تشریف فرما. آج کی رات نہیں ہے، پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی، 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب 1400 سے بھی 20-25 سال کا آگے پیچھے ہو گیا. کب کی واقعہ ہوتا؟ اب کی بات ہے. وہ رات ایک ہی رات تھی. اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا دے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے، آج حضور پاک کی رات ہے، تو یہ تو بنانے والی بات ہے. ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں. آپ نے بات سمجھائی؟ کیا ہو؟ ادب پیدا ہو جائے، حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے، حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے، ضروری بات ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا؟ حضور پاک کا معراج ہوا. نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج کی رات. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات، جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا، وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات. تصور تصوف دونوں چیز آ جاتی. خبر یہ ہوا کہ ان انسانوں کا، پرانے انسانوں کا، ان بزرگوں کا، ان راتوں کا، ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ، اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا. کیا کرے گا؟ آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا. کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ رہے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح، کوئی جھلکی صحیح، کوئی انعام ہی صحیح، کوئی نوازش ہی صحیح. تو یہ بیٹھ کہ آج میں معراج دیکھنا ہے، آج کی طرح دیکھو گے، یہ مولوی بتاتا ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا. اب براہ راست بات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بات کرو، ان کی یاد کی بات کرو. اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو، فلسفہ، دین، کتابیں پڑھ پڑھ کے. ایک نئی کتاب آ گئی ہے، مرنے کا منظر، موت کے بعد کیا ہوگا، وہ پڑھ کے نہیں جناب وہ پاگل ہی ہوگا بندہ. کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو لڑے. آپ بتاؤ یہ لکھا ہے کس کو ڈسیں گے؟ کہتے مجھے. آپ لکھا ہوا وہ لینگویج ہے تمہیں بچو چڑھ دیں گے. پڑھنے والے مجھے ڈر خط لکھا ہوا تھے اور تمہیں اسے لکھتا. انہوں نے کہا بھائی ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں ڈسیں گے، کیونکہ تم ہو گئے ہی تو بچو کس کو ڈسے گا. کہتے میں کہاں ہوں گا؟ میں کہ تم نہیں ہوگے. تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہو گئے. جس سے تمہارا لباس ہے تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے، لباس جل جائے، کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں. جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے. تم موجود نہیں ہو، لباس جہاں جائے سو جائے. بڑی مشکل سمجھتا ہے انسان. یہ کتابیں، یہ آپ کے واقعات، یہ سارے مطلب تبلیغیں، اس سے آگے ماڈرن مین پریشان ہوا. خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ معافی چاہتے ہیں. اور نماز پڑھنے گیا عید کی بندہ، مولوی صاحب نے برملا کہہ دیا کہ ہوں عید کس منہ نہ پڑھنا ہے، تراویح تو پڑھنی ہے. صاحب کا یہ نے بتا دیا. کیا کہا؟ کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا؟ پدے بندے شرمندہ کے بندے واپس چل جان. یہ بات اس لیے بڑا بڑا حساب کرنا، جان کرنا. کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا، حقیقت کے نرگے میں رہو. اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو، اس کے بعد اگر نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی.
پھر ختم ہو جاؤ گے تم. ہاں جی اور بولو. ہاں نوجوان ملت بولو. ہاں بولو کوئی آدمی. ہاں اشفاق بولے گا. ہاں ارے فاصل ہوتی ہے پرائرٹی. جب دونوں میں ایکولی بیلنس ہو جاوے کہ دونوں برابر کی ہیں کہ یا اس وقت دین بچا لوں یا دنیا بچا لوں، تو وہاں جو چیز آپ بچا سکتے ہو وہاں سے آپ کا ٹیسٹ معلوم ہوگا. یہ دفاع ہے کہ دونوں چیزیں اوپن ہیں، آپشن دونوں اوپن ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کماتے وقت اگر کمانے میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جائے تو تم نے اپنی محنت میں تھوڑا ایمان شامل کر دیا، ایمان کا ٹکڑا ڈال دیا. ہوتا ہے پاسنگ ہوتی ہے، وزن کہہ رہے تھے نا کہ کچھ وزن کام تھا ان کا تھوڑا ایمان ڈالا اس میں. کہتے جی قسم بالکل میرے پوری ریٹ پہ ہم نے لیا، اتنا نفع ہم لے نہیں، اتنے برابر کر دے رہے ہیں ہم تو. ارے تھوڑی جھوٹ بول دی. اگر تم سچ بولو تو نفع بڑا بے شمار ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرو، رب اس کو مانو، ہزار آپ مصیبتیں ٹل جائیں گی تمہاری. اس لیے رب کو ساتھ رکھا کرو کہ یا اللہ تو آپ ہی بتا دے کیا کاروبار ہے. یہ کاروبار آباد رہیں گے، شاد رہو گے، زندہ رہو گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب ایسا تذبذب میں نہیں رہتا. یہ جو دولت مندی ہے یہ تم دیکھو، دولت کی ٹربل دیکھو کیا کچھ ہوا پڑا ہے ویسٹ میں. آپ لوگ جھوٹ سے بچو، منافقت سے بچو، جب اور کچھ سے بچو، کسی اور مسلمان کو پریشان کرنے سے بچ جاؤ. چلو کسی کام کر لو، وعدہ کرو ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. مسلمان کون؟ جو ادھے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ان کو نہیں کریں گے. تو بات سمجھ آ رہی؟ اور کبھی بدلے میں ہم آپ سیٹ نہ کرو. انسانوں کو معاف رکھو، آرام سے بدلے چلتے جاؤ. اور دین وہی جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آج کی رجوع کرو، اور تم کتابوں کے علم نہ کرو، کیا کرو؟ رجوع کرو. آج بھی اللہ کا موجود ہے. اللہ بتاؤ کون آدمی اس کے یقین ہے کہ اللہ موجود ہے؟ چودھری صاحب اللہ موجود ہے؟ اب تب ہے نہیں، پہلے موجود تھا، آج بھی ہے. لو جس اللہ نے کلام پاک بھیجا وہ آپ موجود ہے. وہ چاہے تو تم علم نہیں دے سکتے کلام کا، وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہزار قسم کے بدلے میں نوازشیں کرتا ہے. وہ براہ راست اللہ کو پکارو، تمہارے اوپر ساری منزلیں علم کی آسان ہو جائیں گی. اللہ ہے نا آج بھی، اللہ کے حضور ہے نا آج ہیں، تو تمہیں کتابوں سے کیا ڈھونڈنا؟ پکارو جواب ملے گا. آسک اینڈ یو ول بی گیون، مانگو اور تمہیں ملے گا. تلاش کرو تم پالو گے، کھٹکھٹاؤ دروازہ کھلے گا. کیا ہوگا؟ ہاں مجھے پکارو میں سننے والوں پاس ہوں تمہارے. پکارو تو صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ قریب ہے، اللہ کو پکارو. دین قریب تمہیں نہیں سمجھ آتا، دین کے ذریعے سے مطلب تم اللہ کو ڈھونڈتے، اللہ براہ راست تمہارے سامنے. آگے کون سا پہنما تولو، جدھر آپ جا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہی چہرہ ہے. ہوگا تو کوئی بات. اور فی انفسکم، اس کا کیا مانا؟ تمہاری سانسوں میں، تمہارے نفس کے اندر. ایک اور اوماکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے. جہاں بھی تم ہو، جدھر ہو ساتھ ہے. یہ سوچ کے دیکھو نا ذرا. پھر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس پر کاروبار کو دوسرا ہم کر رہے ہیں تو اس کی مہربانی کر کے کوئی اور کاروبار کرو اپنا. اب آپ سمجھ، یہ نہ کرنا. بس اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. معکم، جہاں تمہارے ساتھ جس حال میں تم ہو. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو کروٹ کروٹ، جس طرح بھی ہو، لیٹے ہوئے ہو، جاگتے ہوئے ہو، جس حال میں. اور میں سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ماڈرن مین وعدہ نہیں پورا کرتا. اللہ تم سے پوچھے گا. ایک آدمی سے اللہ نے پوچھا بھائی دیوے تو نے وعدہ نہیں پورا کیا. کہتے میں نے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ابھی، اس لیے وعدہ پورا کرنے کا وعدہ کرو. اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو؟ اب یہ برملاق ہے نا سب نے ہم کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں گے. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. پچھلے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے. ٹھیک ہے، منظور ہے. آپ ایماندار ہو میری نگاہ میں. کیا ہو؟ مسلمان ہو، ایماندار ہو، تم سچے ہو. بس یہ اتنی سی بات ہے، اس کو نکال دیا جائے. جو بھی وعدہ کیے پورا کر، یا وعدہ نہ کرو. کہتے ہاں یہ بات ہے تو صحیح، لیکن وعدہ نہیں کرتے. کوشش کرتے جب وعدہ کرو پورا. ایمان ایمان ہے.
اور حضور پاک آج بھی موجود ہیں. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, آپ پکی اطلاع دے رہا ہوں. آپ انہیں پکارو, اللہ کے فضل سے ضروری ہے. اور باقی ادھر ادھر رابطے شابطے سے بچو. آپ کے میں نرم الفاظ میں کیا جا رہا ہوں, بس سیدھا سادہ براہ راست رابطہ رکھو. فکر آپ بتاؤ حضور پاک کے براہ راست رابطہ, اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. اللہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہے. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو, اللہ کا سجدہ کرو, اللہ کو پکارو. سارا ایمان یہی ہے. کتابیں نہ پڑھنا دین کی, بس کافی ہے. نہ ٹائم نہیں ہمارے پاس, دین کی کتاب نہ پڑھو. ماں باپ کی کتاب پڑھ لو, ان کی عبادت کر لو, سجدہ کر لو, بس کافی ہے. وعدے پورے کر لو, حضور پاک کی محبت کر لو, بس اللہ کے ساتھ باتیں کی کرو تو نہیں میں سچی سچی باتیں. ٹھیک ہے, بس باتیں کرتے ہیں نا آپ, وہ پوری کرتے ہیں. وہ اور سوال کرو, جدائی سے بولو, پیاز چپتائی وغیرہ وغیرہ سب لوگ بولو. اب صاحب بولو. زندگی پہ راضی ہو جاؤ, بس کرو. ٹھیک ہے, کیا بننا ہے ہم نے, کتنا بڑا ہو جانا ہے, کتنا چھوٹا ہو جانا ہے. بڑے بڑے نیک نامی آخر میں ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ بچا کو نہیں سکتا نا آپ کو, کاش آپ بن جاتے, بن نہیں سکتے. جانا ضرور ہے. اب کدھر جانا ہے, جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے, یعنی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے. بزرگوں کے پاس اپنے دادا شادا بیٹھے ہوں گے. کون کون لوگ ہوں گے, وہ کہیں دادا ہوگا, کہیں نانا نکل آئے گا, کہیں اور نکل آئے گا. خاندان کے بندے ہوں گے, پر خاندان کے بندے اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ جب کچھ ہمارا جو ہے نا ٹبر وہاں پہنچ گیا, باقی کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں. اتنی بات ہے, زندگی اتنی سی کہانی, باقی یہ سب کچھ نہیں رہے گا. ہاں وہاں پہ چائے شاہ ملے گی آپ کو, کمال کرتے بالکل ہوتی ہے. باقی اس طرح چائے چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ, اور ان کے لیے صبح صادق ہے. پتہ ہے اب یہ راز تو نے چھیڑ دیا. جو شخص جس طرح آپ کہتے ہیں نا, یہ سی ایس پی افسر, آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سی ایس پی افسر ہوتے ہیں, ان کو افسر بنانے سے پہلے ایک اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. اس کا نام کیا ہے, سول سروس اکیڈمی ہے نا, ٹریننگ ہوتی ہے نا. ابھی یہ کون ہے, یہ تو کینڈیڈیٹ ہے, اکیڈمی ہے, ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور روٹ ہے قسم کے. لیکن یہ کیوں یہاں پر ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو آفیسر لینا ہے, ڈپٹی کمشنر بنیں گے, یہاں پر ان کو تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے. آپ کے سمجھے بات, اللہ کے علم میں ہے, اس کے ارادے میں ہے, اس کے فیصلے میں. کیا ہے, علم میں ہے, ارادے میں ہے, فیصلے میں ہے. جس کو جنت میں لے کے جانا ہے اس سے دو چیزوں والا کام نہیں کراتا. وہ جنت میں لے جانا ہے, دو چیزوں والا کون کام کرائے گا. جس نے دونوں میں جانا ہے اس سے جنت والا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ یہیں سے شروع ہو گئے جنت. آپ سمجھ رہے, تو یہاں سے جو آدمی جنتی کام کر رہا ہے وہ جنت میں ہی ہے. اس لیے وہ کچھ لوگ کہہ گئے کہ جنت یہی ہے. آج اگر تمہارا ارادہ غلطی چھوڑنے کا ہو گیا, گناہ چھوڑنے کا ہو گیا, ظلم چھوڑنے کا ہو گیا, وعدہ پورا کرنے کا ہو گیا, تم جنت میں ابھی داخل ہو گئے. دیر کو نہیں ہے, کب داخل ہوئے, آج ہی داخل ہو گئے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو لے جانا ہے یہیں سے اس کے آداب سکھائے گا. کہاں سے سکھائے گا, جہاں جو فسادی ہے, دیکھو گالی دیا میں نے, پھر اس کے بدلے یہ جنت میں جائے گا. جنت وہ مقام ہے جہاں تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے. زندگی میں مخالفت کرنے والا جنت میں نہیں جاتا. یہ بات سمجھے, کیونکہ وہاں تو سارے اللہ کے سامنے روبرو ہیں, کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے, کچھ یہ نہیں ہے, کچھ سنی نہیں ہے, سب اللہ کے سامنے ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی بدلے پیش, یہ سنی کا مضمون ہونا ہے, وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, یہ سنی سے نکل کر وہ یہیں سے جنت میں چلے گئے. کہتے ہیں آپ کا مخالفوں کے نام بتاؤ ذرا, ایک وقت آگے دعا کا یا بد دعا کا, تھی دشمن نام لکھاؤ جی, ان کو فنار کرنا ہے. میرا دشمن ہی کون ہے, یہی جنت چلا. آواز اچھا تھی کوئی تقاضا کرو, جو چیز ہم چاہیے آپ کو, کتنے پیسے چاہیے, کوئی پلاٹ پیسے پوچھا, کہتے میری میں تو راضی ہوں, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, یہ بھی جنت ہی چلے گئے. کوئی کسی کے خلاف بات, کہتے کوئی نہ, اب تو بڑی تکلیف دے گا وہ آدمی, کہتے بھائی کوئی تکلیف نہیں ہے, جنت میں چلے گئے. جنتیوں کو یہیں سے بچانا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے وہ سخت گزارا کرتا جا رہا ہے بیچارہ,
اور ٹربل میں ہے، آگے جا کے جنت میں چلا جائے گا، الگ زندگی ہوگی نا، وہ زندگی اس کے ساتھ سیکوینس میں ہے. نہیں بات سمجھے کہ یہاں بیچارہ کو زندگی جو ہے تلخ گزار رہا ہے، ڈسپلن کی گزار رہا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو سیریل بنا دیا، آگے جا کے جنت میں شاش ہو جائے گا، فٹافٹ 4 سال شادی کر لے گا، کدھر سے کر لے گا. یہ زندگی جہاں سے چلتی، کہاں سے چلتی ہے؟ یہ بابا صاحب کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ خواب یہ خواجہ نظام الدولہ نے دیکھا، ان کی بشارت ہے حضور پاک کی کہ جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. من داخل هذا الباب فهو في الامن، جس بار داخل ہوا مطلب فهو في الجنت، بلکہ لفظ ہے وہ جنت میں چلا گیا. اس دروازے کا نام رکھ دیا جنتی گیٹ، بہشتی گیٹ. لوگوں نے بڑی مطلب شروع ہوگی بات کہ بابا صاحب اچھے فقیر آدمی ہے، جنتی بہشتی دروازہ یہاں لگا دیا، بہشت آگے ہے. کچھ وفد بنا کے گئے علماء آپ جیسے سامنے لوگ کہ بابا صاحب مطلب آپ نے کمال کر دیا، بہشتی دروازہ یہاں ہی لگا دیا. آپ نے فرمایا یہاں نہ لگا تو آگے کدھر سے لگے گا؟ بہشتی دروازہ لگتا ہی ادھر ہے. کدھر لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے. اب آپ تم بتاؤ تم کون سے دروازے پہ ہو؟ وہ آدمی جو یہ دروازے پہ کھڑا ہے کہ 2 بندے میں نہیں جانے دینے، وہ خود ہی نہیں جائے گا. اب تم دیکھو کہ تمہارے دل کے بہشت میں کچھ بندے غیر کر لیے، تم نے غیر کر دیے ہیں، نہیں جاؤ. سارے آنے دو، وہ بھی آ جائے گا. پتہ بات کیا ہے مشکل کا آئے گا نا. آپ یہ کہو آنے دو، اس کو بھی کہو آنے دو. تھی کیوں بولے ہو؟ اقبال سے پوچھ رہا تھا تھی بھی آنے دو. اچھا چلو ان کو بولتے نہیں بولنے دو، رشتے داری ہے نا. آنے دو سب کا. پر یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. کیا ہے؟ ایٹ پیس ود ایوری ون. ہر ایک کے ساتھ امن، ہر ایک کے ساتھ صلح. بس جنت کا کہاں سے مقام شروع ہوتا ہے؟ زندگی سے. جس شخص کو حضور پاک کی محبت عطا ہوگی وہ کدھر جائے گا؟ جنت یہی ہے کہ اور کیا ہے؟ یہی جنت ہے. یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر. یہ تو شعر بن جائے گا. کیا مصرع ہے؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. آپ سے بات سمجھائی؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آرام نہیں. ادھر سے آرام نہیں ہے تو کدھر جا رہے ہو؟ اسی کو بتاؤ. کہتے بے-چین ہوں، اضطراب ہے، پریشان ہوں، بس سمجھ نہیں آتی اللہ ہے کہ نہیں. بیوقوف تو بڑے تو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو کیا کرتا جا رہا ہے؟ وہ تو وجود ہی وجود ہے. آپ کا خیال رکھو. لو آج آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتائیے. آپ کا خیال رکھو، زندگی ماں باپ مل جائے نا چھوڑو نہ، قابو کر دو. کہتے آپ کدھر جاتے ہیں؟ اب تو ایسا نہ کرنا جیسے وہ کھانے کے تھے پشاور میں. پشاور کو شاہ صاحب مل گئے، سید پیر صاحب، انہوں نے بڑی خدمت سے کی پٹھان نے. اور پیر صاحب ہم جا رہے ہیں، کہتے ہیں کدھر جاتا ہے؟ تو سید ہمارا پیر ہے، ہم سے یہاں ہی قبر بنائے گا، ہم یہ تمہارا مقبرہ بنائے گا، ادھر ہم تمہاری پوجا کرے گا، ہم کدھر جانے دے گا؟ ایسا نہیں کرنا. ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے خدمت کر لو، وہ یہی جنت ہے. کیا کر لو؟ جتنی خدمت کروانا ان کے حق سے زیادہ، ان کے تقاضے سے زیادہ. بس یہ بالکل مطلب جنت ہے. اولادوں کے ساتھ شفقت جنت ہے. اولاد کو دین سکھانا جنت ہے. ایٹ پیس ود ایوری ون جنت ہے. بس دریا کی ندی کی روانی کے ساتھ ساتھ جھگڑا کیے بغیر کناروں کے ساتھ چلتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ. کدھر آگے جانا ہے؟ ایکسلشیئر آگے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے. بس چلتے جاؤ اللہ کے نام پر. بس صلح صفائی کے ساتھ کام رکھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خوش رہا کرو اور آباد رہا کرو. ہر چیز مکمل ہے. دین بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے. دین کتابوں کا نام نہیں ہے. سیدھا بات نہیں. دین کیا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں ہے، لیکچر کا نام نہیں ہے، موجود لمحے کا نام ہے. ایک لمحے کا نام. کیا لمحہ؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دیکھنے دیا. بینائی کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرے شکر ہے کہ چاند نکلا، تارے نکلے اور مجھے دیکھنے کی توفیق دی ہے. پورا دین ہے. کیا ہے؟ پورا دین ہے. یا اللہ مطلب مہربانی ہے کہ ہمیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں. تو نے بنائے اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بنائی. تیرا 1000 بار شکر ہے. بس یہ پورا دین ہے، مکمل دین اسلام ہے. یا رب العالمین تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے حضور پاک مطلب ہے کہ ہمیں امت سے پیدا کیا. بڑا تیرا شکر ہے.
آپ تو رحمت اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور ہم تو امتی ہے ٹھہرے. رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو, حضور پاک کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اللہ کا راہ دکھایا. اللہ کا شکر ادا کرو, حضور پاک کی شفاعت ادا کرو. بس یہ سارا کھیل یہی ہو جائے گا. کتابوں کا دو, کتابیں نہ پڑھا کرو. میں وہ کتابیں سے منع کر رہا ہوں. ہاں ایسے نہیں کتابیں پڑھتے جانا کوئی ختم ہی ہو جائے گا, عمل ہی ختم ہو جائے گا. لاس دعا کر لو جتنے حاضرین ہو, ایک دعا کر لو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال زندگی عطا کرے. خوشحال کا مطلب ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہو, اس سے بہتر بھی حالات پیدا ہو جائیں. اچھا اور بھی اچھے حالات ہو جائیں. ملک کے لیے دعا کرو کہ ملک کے اندر کوئی تضاد اور فساد نہ ہو اور ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور یا رب العالمین اس ملک پر تھوڑی نگاہ کرم کر, اور جہاں انسانی نے مشکل ڈالی ہے, انسانوں نے مشکل ڈالی ہے, تو اپنی طرف سے اسے آسان کر دے, کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے, بندہ اب نہیں کر سکتا. اس لیے یا رب العالمین رحم فرما, کرم فرما, سب کو آسانی عطا فرما یا رب, اور دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما یا رب العالمین, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.